قطر خلیج فارس کا ایک چھوٹا مگر بے حد امیر ملک ہے جس کی سرزمین تقریباً ایک چھوٹے جزیرے پر مشتمل ہے۔ اس کا رقبہ بہت کم ہے لیکن اس کی دولت اور اثر و رسوخ پورے مشرق وسطی میں محسوس کیا جاتا ہے۔ قطر کبھی زمانے میں ایک عام سا ملک تھا مگر قدرت نے اسے قدرتی گیس اور تیل کے ایسے ذخائر سے نوازا کہ وہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو گیا۔ اس کی فی کس آمدنی دنیا میں سب سے زیادہ میں شمار ہوتی ہے۔ دوحہ اس کا دارالحکومت ہے جو جدید عمارتوں، عالمی سطح کے تعلیمی اداروں اور بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک الجزیرہ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ 1971 میں قطر نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اس کے بعد سے آل ثانی خاندان اس پر حکمران ہے۔ قطر نے اپنی خارجہ پالیسی ہمیشہ ایک آزاد اور خود مختار انداز میں چلانے کی کوشش کی جس نے وقت کے ساتھ ساتھ اسے باقی خلیجی ممالک سے مختلف بنا دیا۔ جب زیادہ تر خلیجی ممالک سعودی عرب کی پالیسیوں کے ساتھ چلتے تھے، قطر نے ایک الگ راستہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے تعلقات ایران، ترکی اور یہاں تک کہ بعض اسلامی تحریکوں سے بھی برقرار رکھے جنہیں دوسرے عرب ممالک ناپسند کرتے تھے۔ 2000 کے بعد کے دور میں قطر نے اپنے میڈیا چینل الجزیرہ کے ذریعے عرب دنیا میں اپنی ایک مضبوط آواز پیدا کی۔ الجزیرہ نے کئی بار عرب حکومتوں پر تنقید کی، خاص طور پر سعودی عرب اور مصر جیسے طاقتور ممالک پر۔ اس سے قطر کی شہرت بڑھی لیکن ساتھ ہی اس کے دشمن بھی۔ قطر نے کئی عالمی تنظیموں میں سرمایہ کاری کی، دنیا کے مختلف حصوں میں تعمیراتی منصوبے شروع کیے اور بین الاقوامی کھیلوں میں بھی قدم رکھا، حتیٰ کہ 2022 کا فیفا ورلڈ کپ بھی قطر نے ہی منعقد کیا۔ قطر کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی گیس ہے، خاص طور پر نارتھ فیلڈ گیس فیلڈ جو دنیا کی سب سے بڑی قدرتی گیس کی جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس گیس نے قطر کو معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ کسی پر انحصار کیے بغیر اپنی پالیسی چلا سکے، لیکن یہی خود مختاری بعد میں اس کے لیے مسئلہ بن گئی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کو قطر کی بڑھتی ہوئی خود مختاری ایک چیلنج محسوس ہونے لگی۔ قطر ان کی طرح مکمل طور پر کسی ایک بلاک میں شامل ہونے پر تیار نہیں تھا۔ وہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھتا تھا، ایران سے بھی اور ترکی سے بھی۔ یہی غیر روایتی پالیسی نے قطر کو خلیجی سیاست میں ایک مختلف کردار بنا دیا۔ یہی کردار بعد میں بحران کا آغاز بننے والا تھا، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا جب قطر کے آزاد فیصلوں نے سعودی قیادت والے اتحاد کے مفادات سے ٹکر لینا شروع کر دیا۔ اگلا مرحلہ وہ تھا جب 2017 میں اچانک ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ 4 بڑے عرب ممالک نے قطر سے اپنے تعلقات توڑ دیے، سرحدیں بند کر دیں، پروازیں روک دیں اور قطر پر سخت پابندیاں لگا دیں۔ یہ بحران صرف سیاسی نہیں تھا بلکہ سفارتی، معاشی اور نظریاتی جنگ بھی تھی، لیکن اس کی بنیاد قطر کی یہی آزادی، اس کی الگ پالیسی اور اس کا خود مختار رویہ تھا۔ یہ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی تھی جہاں قطر تنہا تو ہو گیا لیکن جھکا نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے خلیجی بحران کی اصل شروعات ہوئی۔ 2017 کا سال خلیجی دنیا کے لیے ایک طوفان لے کر آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے اچانک ایک مشترکہ اعلان کیا کہ وہ قطر سے اپنے تمام سفارتی، تجارتی اور زمینی تعلقات ختم کر رہے ہیں۔ یہ اعلان نہ صرف حیران کن تھا بلکہ عرب دنیا میں ایک بڑی دراڑ ڈال گیا۔ اس اعلان کے فوراً بعد سعودی عرب نے قطر کی واحد زمینی سرحد بند کر دی، امارات نے اپنی فضائی حدود قطر کے جہازوں کے لیے بند کر دیں اور مصر نے قطر کے سفیروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب قطر اور اس کے پڑوسی ممالک کے درمیان اختلافات سامنے آئے، مگر اس بار معاملہ کہیں زیادہ سنگین تھا۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے قطر پر الزام لگایا کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرتا ہے، اخوان المسلمون جیسے گروہوں کو مالی امداد دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر ایران کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے، جو سعودی عرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ ان الزامات کے ساتھ انہوں نے قطر سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی پالیسی تبدیل کرے، الجزیرہ کو بند کرے اور ایران سے تعلقات محدود کرے۔ قطر کے لیے یہ ایک جھٹکا تھا۔ ایک طرف اس کی معیشت کا بڑا انحصار پڑوسی ملکوں سے تجارت پر تھا، دوسری طرف اچانک لاگو ہونے والی پابندیوں نے اس کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا۔ سعودی عرب کی سرحد بند ہونے سے خوراک، دوائیں اور روزمرہ اشیاء کی فراہمی رک گئی، دوحہ کے سٹورز خالی ہونے لگے اور عالمی میڈیا نے پیشگوئی کی کہ قطر شاید چند ہفتوں میں ہار مان جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قطر نے نہ صرف اس بحران کا سامنا کیا بلکہ اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑا رہا۔ ترکی نے فوراً قطر کی حمایت کی
اور خوراک اور اشیائے ضرورت کے جہاز دوحہ بھیجنے شروع کر دیے۔ ایران نے بھی اپنی فضائی حدود کھول دیں تاکہ قطر کی پروازیں جاری رہ سکیں۔ یوں ایک نیا اتحاد بنتا دکھائی دیا، ایک طرف سعودی عرب، امارات اور ان کے اتحادی، اور دوسری طرف قطر، ترکی اور ایران۔ یہ بحران دراصل عرب دنیا کے اندر ایک نظریاتی لڑائی بن گیا۔ ایک طرف وہ حکومتیں تھیں جو ہر قسم کی اسلامی تحریک کو خطرہ سمجھتی تھیں، جیسے اخوان المسلمون، جبکہ قطر ان تحریکوں کو سیاسی حقیقت کے طور پر دیکھتا تھا۔ الجزیرہ کے ذریعے قطر کی میڈیا پالیسی نے ان حکومتوں کو مزید ناراض کیا، کیونکہ الجزیرہ نے ان ممالک میں ہونے والے احتجاجات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نمایاں کیا۔ سعودی عرب اور امارات کو لگا کہ قطر اپنی چھوٹی سی طاقت کے باوجود پورے خطے میں ان کی قیادت کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے قطر پر نہ صرف سفارتی بلکہ میڈیا اور سائبر سطح پر بھی حملے شروع کر دیے۔ دونوں جانب الزامات اور پروپیگنڈا بڑھتا گیا اور خطہ ایک سرد جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ قطر نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی دہشت گرد تنظیم کی حمایت کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ صرف ایک آزاد خارجہ پالیسی پر یقین رکھتا ہے اور کسی کے دباؤ میں آ کر اپنے فیصلے نہیں بدل سکتا۔ یہ موقف قطر کے لیے خطرناک بھی تھا، مگر اس نے اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اس بحران نے خلیجی اتحاد یعنی GCC کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ جو اتحاد کبھی عرب دنیا میں طاقت کی علامت تھا، وہ اندر سے ٹوٹنے لگا۔ قطر تنہا ہو گیا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ یہ صرف ایک سفارتی بحران نہیں تھا، بلکہ یہ طاقت، اثر و رسوخ اور آزادی کی جنگ تھی۔ اگلا حصہ وہ ہے جہاں قطر کی مزاحمت شروع ہوتی ہے، جہاں ایک چھوٹے ملک نے بڑی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ قطر نے جب اپنے خلاف پابندیوں اور سفارتی دباؤ کا سامنا کیا تو شروع میں دنیا کو لگا کہ وہ زیادہ دیر تک یہ بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن جلد ہی قطر نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف اس دباؤ سے نکل سکتا ہے بلکہ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط بھی بنا سکتا ہے۔ دوحہ حکومت نے بحران کے پہلے چند ہفتوں میں ہی ایک متبادل منصوبہ تیار کیا۔ ترکی، ایران اور عمان جیسے ممالک اس کے سب سے اہم اتحادی بن گئے۔ قطر نے ترکی سے فوری طور پر خوراک، دودھ اور دیگر روزمرہ اشیاء کی فراہمی کا بندوبست کیا۔ ترک فوج نے قطر میں موجود اپنے اڈے پر اضافی دستے بھیجے تاکہ کسی ممکنہ خطرے کی صورت میں دفاع مضبوط رہے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کھول دیں، جس سے قطر کی پروازیں بند ہونے کے بجائے نئے راستوں سے چلنے لگیں۔ اسی دوران قطر نے اپنی معیشت کو اندرونی طور پر مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ زراعت اور مقامی پیداوار میں اضافہ کیا گیا تاکہ مستقبل میں کسی ملک پر انحصار کم سے کم رہے۔ قطر نے عالمی منڈیوں میں بھی اپنی پوزیشن مزید مضبوط کی۔ اس نے مائع قدرتی گیس کے نئے معاہدے کیے، یورپ اور ایشیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور اپنی معیشت کو متنوع بنانے کی کوشش میں تیزی لائی۔ قطر کے مرکزی بینک نے غیر ملکی ذخائر کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کو مستحکم رکھا، جس سے اس کی کرنسی ریال پر اعتماد بحال رہا۔ اس دوران قطر کی میڈیا طاقت یعنی الجزیرہ نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ الجزیرہ نے نہ صرف قطر کا موقف عالمی سطح پر پیش کیا بلکہ بحران کے پیچھے موجود سیاسی وجوہات پر روشنی ڈالی۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ یہ محض دہشت گردی کے الزامات کا معاملہ نہیں بلکہ ایک چھوٹے ملک کو اس کی آزادی سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ الجزیرہ کے پروگراموں نے قطر کو عالمی ہمدردی دلانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ قطر کی مزاحمت صرف سیاسی یا معاشی نہیں تھی بلکہ یہ ایک نظریاتی اور اخلاقی موقف بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی ملک آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتا تو وہ حقیقی طور پر خود مختار نہیں ہے۔ قطر نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کے ایران سے تعلقات کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ خطے میں توازن قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود قطر نے کسی جوابی کارروائی کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنایا۔ اس نے بار بار کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن اپنی پالیسی یا خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ موقف وقت کے ساتھ دنیا کو متاثر کرنے لگا۔ کئی مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ اور یورپی یونین، قطر کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے حق میں بولنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ قطر نے اپنی ساکھ نہ صرف بچائی بلکہ بہتر بھی کی۔ 2020 تک قطر عالمی سطح پر سرمایہ کاری، کھیل، تعلیم اور سفارتکاری میں پہلے سے زیادہ سرگرم ہو چکا تھا۔ اس کی لچک، صبر اور سمجھداری نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس بحران نے قطر کو ایک سبق دیا کہ چھوٹا ملک ہونا کمزوری نہیں اگر ارادہ مضبوط ہو، اور یہ بات سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ قطر کو مکمل طور پر دبایا نہیں جا سکتا۔ اب اگلا مرحلہ تھا اس بحران کے اثرات اور خلیجی اتحاد کی دراڑوں کا، جو آنے والے برسوں میں عرب سیاست کا نقشہ بدلنے والے تھے۔ قطر نے جب اپنے خلاف پابندیوں اور سفارتی دباؤ کا سامنا کیا تو شروع میں دنیا کو لگا کہ وہ زیادہ دیر تک یہ بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا،
لیکن جلد ہی قطر نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف اس دباؤ سے نکل سکتا ہے بلکہ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط بھی بنا سکتا ہے۔ دوحہ حکومت نے بحران کے پہلے چند ہفتوں میں ہی ایک متبادل منصوبہ تیار کیا۔ ترکی، ایران اور عمان جیسے ممالک اس کے سب سے اہم اتحادی بن گئے۔ قطر نے ترکی سے فوری طور پر خوراک، دودھ اور دیگر روزمرہ اشیاء کی فراہمی کا بندوبست کیا۔ ترک فوج نے قطر میں موجود اپنے اڈے پر اضافی دستے بھیجے تاکہ کسی ممکنہ خطرے کی صورت میں دفاع مضبوط رہے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کھول دیں جس سے قطر کی پروازیں بند ہونے کے بجائے نئے راستوں سے چلنے لگی۔ اسی دوران قطر نے اپنی معیشت کو اندرونی طور پر مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ زراعت اور مقامی پیداوار میں اضافہ کیا گیا تاکہ مستقبل میں کسی ملک پر انحصار کم سے کم رہے۔ قطر نے عالمی منڈیوں میں بھی اپنی پوزیشن مزید مضبوط کی۔ اس نے مائع قدرتی گیس کے نئے معاہدے کیے، یورپ اور ایشیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور اپنی معیشت کو متنوع بنانے کی کوشش کی۔ قطر کے مرکزی بینک نے غیر ملکی ذخائر کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کو مستحکم رکھا، جس سے اس کی کرنسی ریال پر اعتماد بحال رہا۔ اس دوران قطر کی میڈیا طاقت یعنی الجزیرہ نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ الجزیرہ نے نہ صرف قطر کا موقف عالمی سطح پر پیش کیا بلکہ بحران کے پیچھے موجود سیاسی وجوہات پر روشنی ڈالی۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ یہ محض دہشت گردی کے الزامات کا معاملہ نہیں بلکہ ایک چھوٹے ملک کو اس کی آزادی سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ الجزیرہ کے پروگراموں نے قطر کو عالمی ہمدردی دلانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ قطر کی مزاحمت صرف سیاسی یا معاشی نہیں تھی بلکہ یہ ایک نظریاتی اور اخلاقی موقف بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی ملک آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتا تو وہ حقیقی طور پر خود مختار نہیں ہے۔ قطر نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کے ایران سے تعلقات کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ خطے میں توازن قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود قطر نے کسی جوابی کارروائی کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنایا۔ اس نے بار بار کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن اپنی پالیسی یا خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ موقف وقت کے ساتھ دنیا کو متاثر کرنے لگا۔ کئی مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ اور یورپی یونین قطر کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے حق میں بولنے لگے۔ اس دوران قطر نے اپنی ساکھ نہ صرف بچائی بلکہ بہتر بھی کی۔ 2020 تک قطر عالمی سطح پر سرمایہ کاری، کھیل، تعلیم اور سفارتکاری میں پہلے سے زیادہ سرگرم ہو چکا تھا۔ اس کی لچک، صبر اور سمجھداری نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس بحران نے قطر کو ایک سبق دیا کہ چھوٹا ملک ہونا کمزوری نہیں اگر ارادہ مضبوط ہو، اور یہ بات سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ قطر کو مکمل طور پر دبایا نہیں جا سکتا۔ اب اگلا مرحلہ تھا اس بحران کے اثرات اور خلیجی اتحاد کی دراڑوں کا، جو آنے والے برسوں میں عرب سیاست کا نقشہ بدلنے والے تھے۔ چند سالوں تک یہ بحران خلیج کے آسمان پر چھایا رہا۔ نہ قطر پیچھے ہٹنے پر تیار تھا اور نہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی اپنے فیصلے بدلنے پر۔ مگر وقت کے ساتھ سب کو احساس ہونے لگا کہ یہ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں۔ قطر معاشی طور پر مستحکم کھڑا تھا، اس کی سفارتی ساکھ کم ہونے کے بجائے بہتر ہو گئی تھی اور وہ بین الاقوامی سطح پر ایک مضبوط اور آزاد ریاست کے طور پر ابھر چکا تھا۔ دوسری طرف سعودی عرب، امارات اور ان کے اتحادیوں کو بھی احساس ہونے لگا کہ قطر کو مکمل طور پر تنہا کرنا ممکن نہیں رہا۔ 2021 کے آغاز میں ایک نئی لہر اٹھی، مصالحت کی لہر۔ سعودی عرب نے پہلی بار اشارہ دیا کہ وہ تعلقات بحال کرنے کو تیار ہے۔ کویت نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور دونوں فریقوں کے درمیان خفیہ مذاکرات شروع کیے گئے۔ انہی بات چیت کے نتیجے میں جنوری 2021 میں العلا معاہدہ طے پایا۔ یہ معاہدہ خلیجی اتحاد کے مستقبل کے لیے ایک بڑی پیش رفت تھی۔ سعودی عرب، امارات، بحرین اور مصر نے قطر سے دوبارہ تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا۔ فضائی اور زمینی راستے کھول دیے گئے اور سفارتکاری کی بحالی پر اتفاق ہو گیا۔ قطر نے خوش آمدید کہا لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اس نے واضح کیا کہ وہ اپنی خود مختار خارجہ پالیسی برقرار رکھے گا، الجزیرہ بند نہیں کرے گا اور اپنے تعلقات ایران یا ترکی سے ختم نہیں کرے گا۔ قطر نے یہ سب کچھ وہیں رہتے ہوئے حاصل کیا جو وہ پہلے دن سے کہتا آ رہا تھا کہ بات چیت اور عزت کے ساتھ تعلقات ممکن ہے، مگر دباؤ اور دھمکی سے نہیں۔ العلا معاہدہ بظاہر بحران کے اختتام کی علامت تھا، لیکن اندرونی طور پر اختلافات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ خلیجی ممالک کے درمیان اب بھی پالیسیوں کا فرق موجود ہے، تاہم ایک بات سب نے سیکھ لی کہ اقتصادی تعاون، مشترکہ سلامتی اور علاقائی استحکام آپسی دشمنی سے زیادہ ضروری ہیں۔ یہ بحران عرب دنیا کے لیے ایک سبق بن گیا۔ اس نے دکھایا کہ طاقت ہمیشہ بڑی فوج یا دولت سے نہیں آتی، بلکہ سفارت، برداشت اور اصولوں پر ثابت قدمی سے بھی آتی ہے۔
قطر نے ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود یہ ثابت کیا کہ اگر نیت مضبوط ہو تو دباؤ میں آ کر بھی وقار قائم رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے بھی اپنی پالیسیوں میں نرمی لانا شروع کر دی۔ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت اب سعودی قیادت خلیجی اتحاد کو ایک اقتصادی شراکت داری کے طور پر دیکھ رہی ہے، نہ کہ صرف سیاسی بالادستی کے زاویے سے۔ قطر کے لیے یہ بحران ایک امتحان تھا، لیکن اسی امتحان نے اسے مضبوط بنایا۔ اس نے اپنی معیشت کو متنوع کیا، خود کفالت کی طرف قدم بڑھایا اور بین الاقوامی سفارتکاری میں اپنی جگہ مستحکم کر لی۔ آج قطر دوبارہ خلیجی سیاست کا ایک اہم کھلاڑی ہے۔ وہ ایران، ترکی، امریکہ اور حتیٰ کہ طالبان سے بھی رابطے رکھنے والا واحد عرب ملک ہے۔ اس کی نرم طاقت، میڈیا، کھیل، تعلیم اور سفارتکاری اسے ایک ایسا کردار دیتی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں اس پورے بحران نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ کبھی کبھار ایک چھوٹا ملک بھی بڑی طاقتوں کو یہ یاد دلا دیتا ہے کہ عزت اور آزادی دولت یا دباؤ سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں۔ قطر کے خلیجی بحران کی یہ کہانی صرف ایک سیاسی تنازع نہیں تھی، بلکہ ایک سبق تھی کہ آزادی اور خود مختاری کی قیمت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود قطر نے جس صبر، سمجھداری اور عزت کے ساتھ اس بحران کا مقابلہ کیا، وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی طاقت بندوقوں میں نہیں بلکہ مضبوط سوچ، مضبوط معیشت اور متحد قوم میں ہوتی ہے۔ 2017 سے 2021 تک کے 4 سال خلیجی تاریخ کے سب سے مشکل سالوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس دوران قطر نے جو سفر طے کیا وہ صرف مزاحمت کا نہیں بلکہ ترقی کا سفر تھا۔ اس نے پابندیوں کو موقع میں بدل دیا، اپنی صنعت کو مضبوط کیا، خوراک میں خود کفالت حاصل کی اور دنیا کے سامنے یہ دکھایا کہ سیاسی دباؤ میں آ کر بھی ترقی کا راستہ نہیں رکنا چاہیے۔ قطر نے عالمی سطح پر اپنی ساکھ اتنی مضبوط کر لی کہ 2022 کا فیفا ورلڈ کپ اس کے لیے عزت کا نیا نشان بن گیا۔ وہی قطر جس پر کبھی دہشت گردوں کی مدد کے الزامات لگائے گئے تھے، اب پوری دنیا کی توجہ کا مرکز تھا۔ دوحہ میں دنیا بھر سے لوگ آئے اور ایک پرامن، جدید اور ترقی یافتہ عرب ملک کا نیا چہرہ دنیا کے سامنے آیا۔ دوسری طرف خلیجی ممالک کے درمیان بھی شعور بڑھا کہ آپسی دشمنی سے نقصان سب کو ہوتا ہے۔ العلا معاہدے کے بعد اگرچہ اختلافات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، مگر کم از کم یہ سمجھ آ گئی کہ خطے کے استحکام کے لیے باہمی تعاون ناگزیر ہے۔ آج قطر نہ صرف ایک خود مختار ملک ہے بلکہ سفارتکاری، میڈیا اور کھیل کے ذریعے ایک عالمی برانڈ بن چکا ہے۔ اس نے اپنے دشمنوں کو مخالفین میں بدل دیا اور اپنے دوستوں کو مضبوط اتحادیوں میں۔ یہ ایک چھوٹے ملک کی بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم اس پورے بحران کو غور سے دیکھیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ آزادی صرف لفظ نہیں، یہ ایک رویہ ہے، اور قطر نے یہ رویہ ثابت کر کے دکھایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل چیٹ سیک 247 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں وہ کہانیاں جنہیں دنیا چھپاتی ہے، وہ حقائق جنہیں تاریخ مٹا نہیں سکی۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے ایک اور سچائی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔